السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے کریم آقا پہ ذرا مل کے پہلے درود و سلام نہ پڑھ لیں, ہاں, کیونکہ محبوب کا معجزہ بھی تو ہم نے پڑھنا ہے قرآن کریم. چلیے جی پڑھتے ہیں. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ ابراہیم پڑھ رہے تھے اور آج انشاءاللہ تعالی آیت 35 سے ابتدا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور جب, یعنی اللہ تعالیٰ کتنا سونا انداز. یاد کیجیے محبوبہ, جب عرض کی تھی, دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. کتنا سونا لگتا ہے بندہ کہیں جب جاتا ہے تو وہاں یہ ہوا تھا نا, اچھا لگتا ہے نا. یہاں پہ دیکھیے رب کریم فرما رہے, اے حبیب یاد کیجیے, یہ یاد کیجیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی, دعا کی تھی, رب, اصل میں ربی تھا, ٹھیک ہے, اے میرے رب, اجعل بنا دے, ھذا البلد, اس شہر کو. کون سا شہر؟ جہاں وہ پیدا ہوئے تھے, جہاں وہ پلے بڑے تھے. نہیں نہیں نہیں, یہ اللہ کے گھر کو. اور نیک لوگ, صالح لوگ, وہ ہمیشہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے ہی کوشاں بھی ہوتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں. ھذا البلد, اس شہر کو, آمنا, امن والا. اور اے حبیب یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا دعا کی تھی کہ اے میرے رب, اس شہر کو امن والا بنا دے. وجنب, اور نی, نون وقایہ ہے, یا کا معنی ہوتا ہے میرا یا میری, اور بچا لے مجھے. جیم نون بار روٹ ورڈ ہے, جیسے جنوب ہوتا ہے, کہ جنوب تو کہتے ہیں نا, مشرق مغرب شمال جنوب, اور جنوب کہتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں پہلو وغیرہ. تو اجنب کا اصل معنی ہوتا ہے دور رکھ, یعنی بچا لے یا ہٹا دے, دور کر دے. اور بچا لے مجھے و بنیا, اور میرے بچوں کو بھی, خالی مجھے نہیں میرے بچوں کو بھی. اصل میں اپنی امتیوں کا خیال ہے, انبیاء کرام کو. ان نعبدا, کہ ہم پوجا کرنے لگے, اصنام, صنم کی جمع. اے رب کریم بچا لے مجھے اور میرے بچوں کو کہ ہم بتوں کی پوجا کرنے لگے. ربی, اے میرے رب, اے رب کریم. انہن, انہوں نے, یعنی بے شک, انہ کا معنی ہوتا ہے بے شک, ہن اسنام کی طرف یہ ضمیر راجع ہو رہی ہے. بے شک انہوں نے, یعنی بتوں نے, اضللنا, گمراہ کر دیا ہے. ضاد لام, لام روٹ ورڈ ہے. کثیرہ, بہت سارے. من الناس, لوگوں کو, یعنی اکثریت کو, بہت سارے لوگوں کو. اے میرے رب کریم, اے میرے رب, انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. فمن تبعنی, پس من جو کی, تبع, اتباع کرے, نی, میری, یعنی جو میری اتباع کرے, میری بات مانے اور میرے پیچھے چلے. کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہو, بس جو کوئی میرے پیچھے چلا تو وہ فإنہ منی, تو وہ میرا ہے. ومن عصانی, جس عصیت ہوتا ہے نا, نافرمانی, عصا, نافرمانی, عصا, عصا یا عصیان سے ہے نا, عصیان مصدر ہے اس کا. عصانی, جس نے میری نافرمانی کی, یا اس نے میری نافرمانی کی. اور پھر کہا کہ جس نے میری نافرمانی کی تو کیا, اس کا معاملہ رب کریم تیرے سپرد ہے. اب یہ نہیں کہا کہ جس نے تیری نافرمانی کی, نہیں کہا جس نے میری نافرمانی کی. یہ ہوتے ادب والے لوگ. بات بھی پوری کر دی, ہاں, پوری بات بھی کر دی. یہ نہیں کہا کہ ہاں کہ جنہوں نے نافرمانی کی تیری ایسا ہو جائے, نہیں نہیں نہیں, بات بھی پوری کر دیا. یعنی جنہوں نے میری بات نہیں مانی, میری نافرمانی کی, فإنک غفور الرحیم, بے شک تو غفور الرحیم ہے, کیونکہ تو ہے ہی بخشنے والا, تو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ربنا, اے ہمارے رب کریم, انی اسکنت, میں نے بسا دیا ہے. سکونت جیسے ہوتے رہائش کرنا یا بسا دینا. اس قانون, اس کا مصدر ہے. بے شک میں نے بسا دیے ہے, من ذریتی, اپنی اولاد کو, بواد, وادی جو ہوتا ہے, وادی, وادی تو آپ جانتے ہیں نا, دو پہاڑوں کے درمیان کا جو میدانی ایریا ہوتا ہے. یہاں مکہ مراد ہے. فرمایا کہ میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں بسا دیا ہے, جس میں غیر ذی زرع, زراعت جو ہوتی ہے, کھیتی باڑی وغیرہ, جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے. عند بیتک المحرم, محرم کا معنی ہوتا ہے حرمت والے, تیرے گھر کے جو حرمت والا, یعنی تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں بسا دیا ہے, جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں. پھر دعا ہو رہی ہے کہ ادھر مجھے محل بنا دے, نہیں, یہ نہیں کہا کہ یہ مجھے یہ وہ, نہیں,
یہاں پہ دیکھیں دعا کا انداز ان کا دیکھیے. یہ سب سے پہلے میں نے ادھر بسایا کہاں جہاں پہ تیرا ذکر بھی ہوتا تھا، وہ مکے میں. کتنی فکر ہوتی تھی صالحین کو اپنی اولادوں کے لیے. ربنا اے ہمارے رب، لیقیموا یہ اس لیے تاکہ وہ قائم کریں، یعنی جو اولاد ادھر بسائی ہے اے اللہ ان کو تو قائم کرنے والا بنا. کس کو؟ صلاۃ نماز کو. تو فرمایا لیقیموا تاکہ یا اس لیے تاکہ وہ قائم کریں صلاۃ نماز کو. اے ہمارے رب یہ اس لیے تاکہ وہ قائم کریں نماز کو. فجعل پس کر دے افئدہ دل. افئدہ کس کو کہتے ہیں؟ دل کو کہتے ہیں یا دلوں کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، افئدہ من الناس لوگوں کے. بس لوگوں کے دلوں کو کر دے، کیا کر دے؟ تہوی، مائل کر دے. تہوی لفظی جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گرنا. تہوی کا معنی ہوا یاوی ہوین، اس کا مصدر اوپر سے نیچے گرنے کو کہتے ہیں. جیسے پستی کی طرف اترنا، اور اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ بلندی پر چڑھنا. کہتے ہیں نا بلندی پر چڑھنا، اور یہ اس کا معنی ہے کہ پستی کی طرف آنا. اور ہوا آسمانوں اور زمین جو فضا ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، جسے قرآن کریم میں آتا ہے. اسی میں سورہ ابراہیم میں وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ، اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہی ہوں گی. اور پھر بے قرار کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ایک دوسرے کے پیچھے یعنی گڑے میں گرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور احوا اسے فضا میں لے جا کر پیچھے دے مارنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے سورۃ النجم میں ہے والمؤتفقۃ احوا، اور اس نے الٹی بستی کو دے پٹکا، ایسے پٹخ دیا. استحوا کا معنی عقل کو لے اڑنے اور پھسلانے کے بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسے سورۃ الانعام میں ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. کالذی استہوتہ الشیاطین، جیسے کسی کی شیاطین یعنی جنات نے بھلا دیا ہو. تو یہ بہت آسان ہے اور مزے کا بھی ہے. کیسے؟ تہوی کا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی گرنا، پھینک دینا یا جھکنے کے معنی میں، اور مائل ہونے کے معنی میں بھی آیا ہے. تو جھکتا ہے یعنی دل اس کی طرف مائل ہو گیا، موٹیویٹ ہو گیا، ایٹسٹرا. تہوی الیہم کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں. ورزقہم اور انہیں رزق دے، من الثمرات ثمر کی جمع ثمرات، پھلوں سے، لعلہم تاکہ وہ یشکرون شکر ادا کریں. اے ہمارے رب یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں. پس کتنے سونے یہ لوگ ہیں. پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق اور محبت سے ان کی طرف مائل ہوں. اب دعا اللہ سے کی جا رہی کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف جھکا دے، ان کی طرف جھکا دے، مائل کر دے. اور پھر ساتھ ہی دعا کی اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ کھائیں تو شکر بھی ادا کریں. آپ کھاتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں یعنی. بہرحال جو مکہ اور مدینہ میں گئے ہیں، اسپیشلی مکہ کی دھرتی میں آپ دیکھیں گے تو اتنی زیادہ مخلوق بھی ہے، کھانا پینا بے حساب. اور مدینہ طیبہ کی تو شان وہ بھی بہت پیاری پیاری سی. ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو تعلم جانتا ہے، ما نخفی خفیہ جیسے چھپانا، جو ہم چھپائے ہوئے ہیں، ما نعلن اعلان جیسے ہوتے ہیں. اعلان کیوں کیے جاتے تاکہ ظاہر کر کے، ایسے چھپ کیجیے تو وہ چھپ کے کیے جائے وہ سرگوشی ہوتی ہے، اعلان اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. اے ہمارے رب یقیناً تو جانتا ہے جو ہمارے دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ، اور اللہ پر کچھ بھی مخفی نہیں ہے. من شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں. اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر نہ زمین میں اور نہ آسمان میں چھپی ہوئی ہے، کچھ بھی مخفی نہیں ہے. اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد رب نے جو پہلی عنایات کی ہوئی ہوتی ہے نا، اب اس کی طرف توجہ ہو رہی ہے. الحمدللہ الذی، سب تعریفیں سونے رب کریم کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. الذی جس نے وہبا، وہبا روٹ ورڈ ہے، وہبا یہبو، وہبن اس کا مصدر ہے، بخشنا، عطا کرنا، ہبا کرنا وغیرہ. یعنی تو نے عطا کی، یہ اللہ نے جو نعمتوں میں سے
جو اولاد کی صورت میں نعمت تھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. علی الکبری، وہ بھی بڑھاپے میں، کبر کہتے ہیں بڑھاپے میں. اسماعیل و اسحاق، اسماعیل سونے پیارے سے بچے کی شکل میں، اور اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے سونے سے پیارے سے بچے کی شکل میں، جو نبی بھی تھے دونوں. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے فرزند بخشے. ان ربی، بلا شبہ جو میرا رب ہے، لسمیع الدعا، سننے والا ہے کس کو؟ دعاؤں کو. ان کی دعائیں قبول ہوئیں تو وہی ہمارا رب بھی ہے. وہ لوگ بڑے اعلیٰ اولا، ہاں ہم لوگ ذرا نہیں بہت ہی پیچھے تو، لیکن رب تو وہی ہے نا، وہ سب کی سننے والا، وہ سمیع ہے، وہ سمیع الدعا ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے. جب بھی دعا مانگا کریں میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، اسپیشلی جو اللہ کے مہمان ہیں، بچے ہمارے پاس، ان کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، سب کے لیے کہ اللہ سب کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرماؤ. پھر دعا کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے. اب وہ نمازی، وہ ایک لفظ کو جاننے والے، میننگ کے ساتھ جاننے والے، یہ وہ دعائیں کریں کہ بنا دے مجھ کو نماز میں مقیم الصلاۃ، قائم کرنے والا نماز کو، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو. وہ ہمیں بھی تو سکھا رہے ہیں نا. میرے رب بنا دے مجھے نماز کو قائم کرنے والا، یعنی ظاہری اور جو باطنی ہے ساری چیزوں کو مد نظر رکھے نماز پڑھنے والا، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے والا. بنا دے مجھے بھی میری اولاد کو بھی. یہ دعا کا طریقہ ہے جو ہم وضاحت میں پڑھیں گے. ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور ضرور دعا قبول فرما میری. اے میرے رب بنا دے مجھے نماز کو قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی. اے ہمارے رب میری یہ التجا ضرور قبول فرما. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب اغفر لی، بخش دے مجھے، ولوالدی، اور میرے والدین کو بھی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبان سے کبھی نافرمانی کے الفاظ تک نہیں نکلے، وہ کس طرح دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ہم کچھ نہ کر کے کتنی تسلی کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے. تو دعا ہو رہی ہے، رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور پھر خالی اپنے لیے مانگا نہیں، وللمؤمنین، اور سب مومنوں کو بھی بخش دے. کس دن؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا. وضاحت جان لیتے ہیں اور پچھلی آیات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں کہ پچھلی آیات میں رب کریم نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا، سورج، چاند اور سمندر وغیرہ بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر بعد میں کیا فرمایا تھا کہ انسان ظلوم اور کفار ہے. چاہیے تو یہ تھا نا کہ ہماری پیشانیاں اپنے حی قیوم، اپنے سونے پروردگار کے حضور میں ہر وقت جھکی رہتی، دل اس کی عظمت اور کبریائی کے احساس سے لبریز رہتے، زبانیں اس کے حمد و ثنا کے گیت گاتی رہتی. لیکن یہ تو الٹ ہی ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے جس کی عزت افزائی کے لیے اللہ نے یہ سارا کچھ بنایا، پھر اللہ کو پتا تھا، خود ہی فرما دیا یہ نرا ظلم اور کفار ہے. یہ دونوں مبالغہ کے صیغے تھے، نی ظالم اور سخت ناشکرا. تو اب خود ہی ہم سوچیں، یہ ہمارے دماغ کے اوپر ایک یوں سمجھے کہ ایک بیل دی گئی کہ خود ہی انصاف سے بتاؤ کہ ایسے محسن اور کریم رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی نافرمانی کرنا کیا ظلم عظیم نہیں؟ اور اس کی بہت ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے باوجود اس کی ناشکری کرنا کیا نعمتیں کی، یعنی کفرانی نعمت کی حد نہیں کہہ سکتے، نعمتوں کی ناشکری آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تو تھا عام انسانوں کا حال جس کو ظلم اور اور ان آیات میں اس خاص بندے کا ذکر ہو رہا ہے جو صبار اور شکور ہے، تاکہ دنیا کے طلبگاروں کو کیسے مرد حق آغاز سے روشناس کرا دیا جائے، جس نے سارے تعلقات کو توڑ کر اپنی عبودیت، اپنی دوستی اور اپنی محبت کا رشتہ ایک رب سے استوار کیا تھا، تاکہ لذت اور عیش کے متوالے ان لوگوں کے کیف و سرور کی بھی ایک جھلک دے سکیں، جو شراب محبت سے مخمور ہو کر سارے جہاں کی نعمتوں آسائشوں کو پائے احکار سے ٹھکراتے ہوئے، سارے بندھنوں کو توڑتے ہوئے بڑی خوشی خوشی
اپنے محبوب حقیقی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. ان لوگوں کے دلوں میں بھی آرزو پیدا ہوتی ہے، وہ بھی دستے سوال دراز بہار طور پر کرتے ہیں. اب دنیا کے کباڑ خانے میں مگن رہنے والے آئیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے عقاب ہمت کی بلند پروازیوں کا کیا عالم ہے. جب وہ مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں، دامنی طرف پھیلاتے ہیں تو کس مقصد کے لیے. یہ ابھی دیکھیں جو ہم آیات ترجمہ بار بار سنیں. اور پھر اس کے بعد ایک تو دعا کا میں بتایا گیا کہ کیسے مانگنا چاہیے، یہ اگر آپ ترجمہ بار بار سنیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. اور پھر مکہ کی آبادی، یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس کے امن کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. یہ حضرت ابراہیم کا آبائی وطن نہیں تھا، ان کی رہائش یہاں پہ نہیں تھا، ان کی مال جائیداد وہاں موجود نہیں تھی، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے. جہاں بھی دیکھیں کتنا نور، کتنی تجلیاں. وہ مکہ کا نام لیں تو ایسے آنسو چھم چھم، دل بھرا بھرا آتا ہے. ربا بھی لے چلنا، ربا لے چلنا، لینا ہمیں اپنے گھر کی طرف، اپنے محبوب کے دربار میں بھی لے چل. آتا ہے نا دل. اب اس گھر کی آبادی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں. جہاں بھی اللہ کے گھر موجود ہوتے ہیں نا، مساجد ہیں، مدارس ہیں، جیسے میں خود اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے وہ موقع دیا ہوا، پلیٹ فارم دیے، نہ دیتا تو میں کیا کرتی، کیا کرتی، کچھ بھی تو نہیں تھا. اللہ اس پلیٹ فارم کو، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیے ہے، اس کو آباد بھی رکھی، کامیابیاں بھی دیں، سرخریاں بھی دیں، مالک دنیا میں شرمندہ بھی نہ کریں. تو مجھے بھی یہی ہوتا ہے کہ مالک تو نے وہ دیے ہے تو اللہ اس کو تو آباد بھی رکھی. آپ نے خود ہمیشہ ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں جو ہمارے پاس بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اللہ سب کو کامیابیاں دے، اللہ سب کو کامیابیاں دے، اللہ سدا آباد رکھے، اللہ سدا آباد رکھے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کتنی سونی سونی دعائیں کی. اور پھر جب کہا نا کہ جو اے اللہ جو میری اتباع کرے. اب رسول اللہ نے بھی یہ دعائیں پڑھی، ہم نے بھی پڑھی. ہماری سوچ کا انداز تو اور ہے، رسول اللہ کا انداز اور ہے، کیونکہ وہ تو اپنی امت کے لیے نا فوراً امت کا خیال. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ذرا آپ بھی سنیے، رسول اللہ نے جب قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی تھی نا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس ومن تبعنی فانہ منی، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرے رستے پہ ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول جب پڑھا تھا سورۃ المائدہ کے اندر، ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر ان کو عذاب دے یہ تیرے بندے ہیں، اگر ان کو تو بخش دے تو غالب اور حکمت والا ہے. رسول اللہ نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اٹھائے، آنکھیں چھم چھم، آنسو گر رہے ہیں، منہ سے نکل کے آ رہا ہے، ربا میری امتی، یا رب میری امتی، رب امتی امتی امتی. اللہ نے فرمایا جبرائیل جانا، اللہ کو پتا تھا، یاد رکھیں اللہ کو پتا تھا، یہ ہمیں بتانا مقصود تھا کہ لوگوں تم لوگوں کے پیچھے دوڑتے پھرتے ہو، ان سے پھر بھی وہ آپ کو پاس نہیں آنے دیتے. یہ دیکھیں آپ کا نبی آپ کے اتنا خیر خواہ ہے، تمہیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے. اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے حبیب کے پاس جاؤ، پتہ کرو، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ ان پر اس قدر کیوں کری ازاری تاری ہے. رسول اللہ کی خدمت میں جبریل امین آتے ہیں، پتہ کیا تو وہی اللہ تو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا جبریل میرے حبیب کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے. اللہ کو پتا تھا نا آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے. یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے. رسول اللہ تو آپ کے لیے اتنے فکر مند ہے اور آپ کو اپنی بھی فکر نہیں. اللہ ہمیں اپنی فکر کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اپنی فکر کرنے والا بنا دے. اور ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ 99 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل، اب اتنے چھوٹے سے بچے اور اتنے عرصے کے بعد اور اتنے میٹھے سے، ہوں کہ بھی بہت پیارے، سارے انبیاء خوبصورت ہوتے ہیں. حکم ہوا کہ مکے کی وادی میں جہاں کچھ بھی پانی دانا کھانا کچھ بھی نہیں، وہاں ٹھہرائیے. اور کھجوروں کا ایک تھالا دیا، پانی کا ایک مشکیزہ پاس رکھ کر روانہ ہو گیا. حضرت ہاجرہ جو تھی، اما ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے دوڑی، عرض کی کہ آپ ہمیں اس ایریا میں چھوڑ کے تو جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جب بار بار پوچھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
پیچھے سے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تو ہاجرہ سمجھ گئے کہ اللہ نے آپ کو ایسا حکم کرنے کا حکم دیا. آپ نے صرف فرمایا ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا. تو بڑی اطمینان کے ساتھ پھر کیا کہا کہ اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہیں, وہاں دیکھتی رہتی ہیں, اور پھر آپ قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو گئے اور دعا کی کہ جس کا ذکر جیسے ابھی میں آپ کے سامنے کر چکی کہ اللہ شہر کو امن والا بھی بنا دے اور کھیتی باڑی بھی. بہرحال یہ دعا کی اور وہاں سے بڑے اطمینان کے ساتھ روانہ ہو گئے. لیکن اس ٹائم جو پانی اور مشکیزہ تھا وہ تو تھوڑے ٹائم کے بعد ختم ہو گیا. دودھ بھی پلاتی رہی ہوں گے اپنے بچے کو, لیکن خود بھی پیاسی تھی, ننا بچہ بھی تھا. پھر پیاس جب زیادہ ہوئی تو پھر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے, آپ جانتے وہ آج بھی ہم چکر لگاتے ہیں. وہ دوڑی ماں تھی نا, دوڑی بظاہر اپنے بچے کے لیے, بچہ بھی نیک آپ بھی نیک, رکی تو اللہ کے لیے تھی نا. وہ صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہی, اور پھر اللہ نے فرشتے کو حکم دیا, اور جہاں پہ پاؤں مبارک تھے وہاں سے کسی اور جگہ سے بھی نکل سکتا تھا. پاؤں مبارک سے زمزم جو ہے نکلا, اور وہ پانی آج تک کوئی کنواں مجھے بتائیں آج تک کوئی ایسا ہو جو 100 سال کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد ختم نہ ہو گیا ہو. لیکن وہ ایسا کنواں ہے, اتنا پانی, اور سارے پانیوں سے الگ پانی ہے وہ. بے شک آپ کبھی چکھ کے دیکھ لیں, جو پانی پیتے ہیں نا زمزم کا, وہ آسانی سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ زمزم کا پانی ہے. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں زمزم نہیں پہنچتا. اور وہاں جا کے مکے میں اتنا لوگ پیتے ہیں, بھر بھر کے بھی لاتے ہیں, کمی نہیں ہوئی. جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں نا, پھر اللہ پاک ایسے ان کو رنگ لگاتے ہیں. اب وہاں پہ ہم عورتیں نہیں دوڑتی, لیکن مرد دوڑ رہے ہوتے. دیکھیے یہ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے, کوئی عورت نکلے تو صحیح اللہ کی راہ میں, اللہ ضائع نہیں کرتا, اللہ ضائع نہیں کرتا. میں تو جب بھی اللہ موقع دیتا, اللہ بار بار مجھے موقع دے, جب بھی میں جاتی ہوں تو مجھے اماں ہاجرہ بڑی یاد آتی ہیں کہ یہ ایریا ابھی تو بے شک اے سی ہیں سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی اتنا لمبا وہ سفر لگتا ہے. اور اس وقت آپ خود سوچے, لیکن اللہ کے لیے جو بندہ کچھ بھی کرتے, کسی کونے میں بھی کرتے, اللہ اس کی خوشبو ایسے ہی پھیلاتا ہے. آپ بھی کوشش کریں, مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ تو کر دیں. اور رسول حضرت ابن عباس فرماتے ہیں, محبوب کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امی اسماعیل پر, یعنی اماں کی جس کی میں بات کر رہی ہوں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, برحم کر اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی تو زمزم ایک چشمہ جاری ہوتا. آپ نے چشمے سے پانی پیا, اپنے بچے کو پلایا. فرشتے نے انہیں کہا, اے ہاجرہ مت ڈرو, یہاں بیت اللہ ہے, تیرا یہ بیٹا, اس کا باپ اس کی تعمیر کریں گے, اور اللہ تعالیٰ اور اس کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا. اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اس میں کوئی ایسی زراعت نہیں ہے, آج دیکھیں کیا چیز ہے جو وہاں موجود نہیں ہے, وہاں سب کچھ موجود ہے. آپ بھی اپنے اللہ سے دعا کیا کریں, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, وہ دینے والا ہے. وہ بڑھاپے میں جب بانجھ ہونے کی صورت میں حضرت پیارے پیارے سے بیٹے اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک 99 ایئر میں دیا, دوسرا 112 میں غالباً دیا. وہ اللہ, میں ابھی بھی دعائے مالک ہم سب کو نیک اور صالح اولاد دے, اور جن کی نہیں ہے ان کو بھی دے مالک. اور پھر اس کے بعد نماز قائم کرنے کا, کہ ایسی نماز جو ظاہری اور باطنی آداب کو بجا لاتے ہو, ایسی پابندی کرنے کا میرے مولا ہمیں بنا دے. تو میری بھی یہ دعا ہے مالک, مجھے, میری نسلوں کو, میرے ادارے کے لوگوں کو, سننے والوں کو, سب کو 5 ٹائم کا نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے. اور اس میں بڑے آداب والے اور بڑی سونی سی دعا ہے کہ اپنے لیے, اب دعا کا طریقہ بتایا, میرے لیے, میرے والدین, پھر تمام لوگوں کے لیے. اسی طرح ہمیں بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور ہم تو خوش نصیب ہیں, اگر کسی کے لیے بھی مانگتے ہیں تو وہ بھی گویا اپنے لیے ہی مانگتے ہیں. جب ہم کسی کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں, فرشتہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی عطا کرے. تو ہم تو کسی صورت میں بھی گھاٹے میں نہیں ہیں, تو کھلے دل سے مانگا کریں گے. اتنی بڑی ذات ہے, یہ تو نہیں کہ آپ کو دے کے باقی پیچھے خالی ہو جائے گا, ایسا تھوڑا ہے. جتنا مانگو گی وہ بہت دے گا. رب کریم سے دعائے مالک ہمیں سننے, سمجھنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے تمام معاونین کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما.